बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान की एक बहुत बड़ी इल्मी और रूहानी शख्सियत के तारुफ के साथ मैं हूँ इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्तान मदीनतुल औलिया है। ये औलिया कराम की सरजमीन है। दुनिया भर से औलिया कराम मुल्तान तशरीफ़ लाए और इसे अपना मस्कन बनाया। ना सिर्फ इल्म की शमे रोशन की बल्कि लाखों अफराद को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। आज जिस शख्सियत का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करना है वो हैं हज़रत मखदूम सैयद अज़ीमुद्दीन वाइज़ी अर्रज़ाकी अल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। दरगाह आलिया हज़रत मखदूम सैयद अज़ीमुद्दीन वाइज़ी अर्रज़ाकी अल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन मखदूम सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा गिलानी अल मारूफ पीर अब्दुल हकीम जिलानी हैं, जबकि इनकी मुआवनत मखदूम सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा फ़याज़ गिलानी भी करते हैं। आप हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ गिलानी की औलाद में से हैं। आपका शिजर नसब इस तरह से है: सैयद मीर अज़ीमुद्दीन वाइज़ी गिलानी रज़्ज़ाकी बिन शाह अब्दुल लतीफ़ बिन शाह मोहम्मद ज़रीफ़ बिन शाह अलाउद्दीन बिन शाह शमसुद्दीन बिन शाह कासिम बिन शाह वलीउल्लाह मस्ताना खुदा बिन सैयद मोहम्मद गौस बिन सैयद वजीहुद्दीन बिन शाहिया अल हाशिम बिन सैयद नूरुद्दीन अल कादरी बिन सैयद हिदायतुल्लाह बिन सैयद बदरुद्दीन अल कादरी बिन सैयद शमसुद्दीन बिन सैयद सैफुद्दीन बिन सैयद शरफुद्दीन बिन शहाबुद्दीन अल मारूफ शाह अलाउद्दीन बिन शाह अबू नसर आप काजी उल कज़ा के ओहदे पर फायज रहे, बिन शाह साले मोहम्मद अबू बकर अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर गिलानी गौसुस सकलैन बिन मूसा बिन अब्दुल्ला बिन याह्या अज़्ज़ाहिद बिन मोहम्मद आबिदीन बिन दाऊद अल अमीर बिन सैयदना मूसा सानी बिन अब्दुल्ला सानी बिन मूसा अल जौन बिन अब्दुल्ला अल महज़ बिन सैयदना हसन मुसन्ना बिन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन बिन सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम व बिन सैयदना हज़रत हैदर कर्रार शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लुई बिन खालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रका बिन इलियास बिन मुज़िर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। आपके शिजर नसब के बाद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि आप इल्म व फ़ज़ल के पैकर थे। मदीना मुनव्वरा में आपके इल्मी कारनामों की शोहरत थी। सन 1207 हिजरी में मुल्तान के हाकिम नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन के लिए तशरीफ़ ले गए। मनासिक हज के बाद मदीना मुनव्वरा हाज़री हुई तो वहाँ मखदूम सैयद अज़ीमुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म व फ़ज़ल का शोहरा सुना। वाली मुल्तान नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान नेक दिल इंसान थे और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मुल्तान में कोई बड़ा दीनी इल्मी मरकज़ कायम किया जाए, तो आपको मुल्तान तशरीफ़ लाने की दावत दी। हज़रत अज़ीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से हिज्र जुदाई एक पल के लिए गवारा न थी, लेकिन बारगाह रिसालत से हुक्म हुआ तो आप मुल्तान तशरीफ़ लाए और दीन की तबलीग व इशाअत में सरगर्दा हो गए। मखदूम सैयद अज़ीमुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब मुल्तान तशरीफ़ लाए तो उनका दिल मदीना में था और हर पल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रहते थे। मखदूम सैयद अज़ीमुद्दीन गिलानी को मुल्तान की आबो हवा और पानी पर रास न आया। आप मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ले गए। बशीर हुसैन नाजिम अपनी किताब औलिया मुल्तान में लिखते हैं कि आप हजाजी सैयद हैं और रोज़ा अतहर मुक़द्दस की खाकरोबी और चराग बंदी की खिदमत मुकद्दर थी, लेकिन मदीना तैयबा की दिलकश फ़ज़ाएँ नूरानी जालियाँ तबीयत में इज़्तिराबी कैफियतें पैदा करती थीं। आप फिर दयार हबीब की तरफ कशाकश चले गए और ताजदार कौन व मकान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, हजूर फ़िदा का अम्मी व अबी, मुल्तान का पानी तबीयत को रास नहीं आता, क्या करूँ? इरशाद हुआ कि जाओ, तुम्हारे मशरूब में कौसर व सलसबील की हलावत पैदा कर दी गई है, वहीं रहकर तबलीग व इशाअत का काम करो। इसी इरशाद आलिया के बाद आप फिर मुल्तान तशरीफ़ लाए। कुएं का पानी चखा तो उसमें कौसर का मज़ा पाया। इससे इत्मीनान हुआ तो निहायत तनदही से दीन की इशाअत और तबलीग में मसरूफ़ हो गए।
مخدوم سید عظیم الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے یہ کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ پانی کے کنواں کی اثر نو تعمیر کا کام سید عبد الحمید شاہ گیلانی بن غلام محی الدین عرف دین شاہ نے مکمل کرائی۔ مخدوم سید عظیم الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سندھ ملتان تک پھیلا ہوا تھا اور نواب مظفر علی خان دارالحکومت ملتان کے گورنر تھے۔ انہوں نے مخدوم سید عظیم الدین گیلانی کو عرض کی کہ آپ سندھ میں بھی علمی اور روحانی کاموں کی سرپرستی فرمائیں۔ اس بنا پر ملتان سے ساحل مکران اور سندھ کے مضافات اور اندرون سندھ میں اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ روانہ ہوئے اور لاکھوں افراد کو حلقہ اسلام میں داخل کیا۔ اس سے پہلے بھی سندھ میں اسلام کے حوالے سے بہت سا کام ہوا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے موجودہ سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی بن سجاد حسین قریشی، اسی طرح غوث بندگی اچ شریف رحمۃ اللہ علیہ، جن کے موجودہ سجادہ نشین مخدوم المخادیم پیر سید سہیل حسن گیلانی بن مخدوم سید مختار گیلانی، اور حضرت مخدوم موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کی درگاہ کے موجودہ سجادہ نشین مخدوم سید ابو الحسن گیلانی بن مخدوم سید وجاہت حسین گیلانی، اور اسی طرح مخدوم سید عظیم الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے سجادہ نشین مخدوم سید غلام مصطفیٰ گیلانی بن مخدوم سید غلام محی الدین گیلانی ہیں، نے بھی ان علاقوں میں اسلام کی شمع روشن کی تھی۔ مخدوم سید عظیم الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں کے کام کو آگے بڑھایا اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی شمع نہ صرف ملتان بلکہ سندھ میں بھی روشن کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں سندھ کی تو سندھ میں آج بھی دو گدیوں کو پیر آف ملتان کے نام سے عزت دی جاتی ہے۔ ان میں ایک حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور دوسری مخدوم سید عظیم الدین واعظی رضاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ یہاں دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عظیم الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے دربار دولت گیٹ چوک پر ہیں، جبکہ چوک دولت گیٹ دولت شاہ بخاری کے نام سے منسوب ہے، جو کہ حسینی سید ہیں۔ تقریباً 1200 سال پہلے آپ ملتان تشریف لائے۔ نواب مظفر علی خان نے مخدوم سید عظیم الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دین کی تبلیغ اور مدرسہ کے انتظام کے لیے تقریباً 32 ایکڑ اراضی عنایت فرمائی۔ علمی خدمات کے اعتراف میں نواب مظفر علی خان نے آپ کو واعظی کا لقب عطا فرمایا، بعد میں میر واعظ کے نام سے مشہور ہوئے۔ پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی سے ایک پیسہ تک ذاتی خرچ کے لیے نہ لیا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ دولت گیٹ میں عام خاص باغ بھی پہلے باغیچہ عظیم الدین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ باغیچہ عظیم الدین جو حالات کے پیش نظر اب عام خاص باغ بن گیا ہے، تاریخ کی کتاب میں باغیچہ عظیم الدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نواب مظفر علی خان نے اپنے تمام بیٹوں کو مخدوم سید عظیم الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم دلوائی۔ مخدوم سید عظیم الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ان دنوں کوچہ سادات میں مقیم ہے۔ درگاہ کے بالمقابل دولت گیٹ چوک پر واقع ووکیشنل کالج اور گرلز مڈل سکول دولت گیٹ جو محلہ کاشی گرہ میں واقع ہے، وہ بھی مخدوم عظیم الدین گیلانی کا ہی فیض ہے۔ مدرسہ مظہر العلوم جو کہ باغیچہ عظیم الدین کا حصہ تھا، جو کہ بعد میں قوم کاشی گر کو دیا، جنہوں نے دائی بھاگن اور اہل علاقہ کی کوششوں سے مدرسہ کی تعمیر مکمل کی، جہاں درس و تدریس کا کام جاری ہے۔ مغل اور شیخانہ برادری کو بھی مخدوم سید عظیم الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باغیچہ میں آباد کیا۔ رنجیت سنگھ کے حملے سے نواب مظفر علی خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ مخدوم عظیم الدین کچھ عرصے کے لیے مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ نواب مظفر علی خان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ اسی دوران مخدوم عظیم الدین گیلانی کی اولاد میں سے بہاؤالدین المعروف بھاون شاہ بھی نواب مظفر علی خان کی فوج میں رنجیت سنگھ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور خطہ سندھ کی تقسیم کے خلاف بہاؤالدین المعروف بھاون شاہ نے شہادت کی عظیم قربانی پیش کی۔ مخدوم عظیم الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے جب واپس تشریف لائے تو بلوچستان اور سندھ کے جن جن علاقوں میں آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں اسلام کی شمع روشن ہو گئی۔ آپ کا وصال 12 جمادی الثانی سن 1231 ہجری کو 63 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک دولت گیٹ چوک پر ہے۔ آپ کا مشہور شعر جو آپ کی درگاہ میں آپ کے مرکز مبارک پر لکھا ہے، خادم روضہ منور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ عظیم الدین وہاج، ہم بوابو ہم کناسو ہم فرزندہ سراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھاون شاہ شہید کے بیٹے
صالح شاہ نے درگاہ کی تعمیر کرائی۔ صالح شاہ نے علم کی شمع کو روشن رکھا۔ صالح شاہ بن بھاون شاہ نے عبد الکریم شاہ بخاری، جو شیر شاہ جلال الدین سرخ پوش کی اولاد سے تھے، سے روحانی فیض حاصل کیا اور سلسلہ سہروردیہ سے منسلک رہے۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرف سے سلسلہ قادریہ سے تو پہلے ہی منسلک تھے اور سلسلہ سہروردیہ سے بھی آپ کا تعلق بن گیا، لیکن جب ہم ذکر کرتے ہیں سلسلہ سہروردیہ کا تو سلسلہ سہروردیہ بھی اوپر جا کے سلسلہ قادریہ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ دولت گیٹ چوک پر 250 سال قبل جامع مسجد سید عظیم الدین گیلانی تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کی اثر نو تعمیر سن 1972 میں پیر سید عبد الحمید گیلانی بن سید غلام محی الدین شاہ نے شروع کی۔ سن 1978 میں پیر سید عبد الحمید گیلانی کے وصال کے بعد مسجد کے مینار کی تکمیل کا کام وصیت کے مطابق سید انور علی شاہ بخاری، جو بہاؤالدین عرف بھاون شاہ کے داماد تھے، انہوں نے مکمل کرائی۔ جب ہم بات کرتے ہیں دربار سید عظیم الدین گیلانی کی تزئین و آرائش کی، تو اس کی دوسری دفعہ تعمیر سید عبد الحمید شاہ بن سید غلام محی الدین شاہ عرف دین شاہ نے کرائی۔ تیسری بار غلام محی الدین شاہ بن عبد الحمید شاہ نے کام کرایا۔ دربار کی تزئین و آرائش کا کام اب بھی تیزی سے جاری ہے، جس کا بیڑا سجادہ نشین درگاہ عالیہ مخدوم سید غلام مصطفیٰ گیلانی المعروف عبد الحکیم شاہ نے اٹھایا۔ اس کام کی سرپرستی مخدوم سید بہاؤالدین گیلانی فرما رہے ہیں، جبکہ معاونت مخدوم سید غلام مرتضیٰ فیاض گیلانی فرما رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ کام سید غلام محی الدین گیلانی اور سید غلام صدر الدین شاہ گیلانی کی دیرینہ خواہش پر زیر تکمیل ہے۔ اسی طرح جامعہ قادریہ عظیمیہ کی بنیاد زیر سرپرستی مخدوم سید غلام مصطفیٰ گیلانی سجادہ نشین رکھ دی گئی ہے۔ خطیب درگاہ و جامع مسجد سید عظیم الدین وائزی گیلانی ڈاکٹر ارشد علی بلوچ اس منصوبہ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں مخدوم سید قائم الدین گیلانی وائزی اور ان کی اولاد کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جن کا مزار اقدس سہون شریف نزد منچھر جھیل ٹہنی میں ہے۔ انہی کے بیٹے سید غلام محی الدین عرف دین شاہ اور ان کے بڑے فرزند سید عبد الحکیم شاہ، سید بہاؤالدین، سید عبد الحمید شاہ، غلام محمد شاہ، اسماعیل شاہ اور ابراہیم شاہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔